تنگ نظر، متعصب، تنگ نظر کی کیوں ہے؟ اندر مشکل ہے. اندر کیا مشکل ہے؟ 2 حدیثیں بیان کر کے ترجمہ ختم کرتا ہوں. امیر المومنین فرماتے ہیں وجہ کیا ہے؟ اکثر المسار العقول تحت بروق المطامع. اکثر پہلوان، جو عقل پہلوان سے تعبیر کی ہے، جو عقل ہے نا یہ اکثر کب گرتی ہے؟ پہلوان کب گرتا ہے؟ عقل کو ایک پہلوان تصور کریں. یہ پہلوان کب گرتا ہے؟ جب طمع آ جائے. طمع، خواہشات، ہوس، لالچ انسان کی عقل کو ختم کر دیتی. اس وجہ سے اس کو اپنے لالچ کو، اپنے طمع کو اپنے قریب نہ آنے دو. اس وجہ سے 7ویں امام فرماتے ہیں شیعہ وہ ہوتا ہے، اللہم صلی علی لا یطمع بطمع الغراب. شیعہ کوے کی طرح طمع نہیں رکھتا. مومن کوے کی طرح نہیں ہوتا کہ اللہ نے سب کچھ دیا ہوا پھر بھی تو ساروں کے پر کیا گاڑی ہے، بڑے پیسے آ گئے ہیں. طمع، ہر کسی کو طمع سے دیکھ رہا ہے، ہر کسی کو ہوس سے دیکھ رہا ہے. یہ طمع ہے اور چاہتا ہے کہ ان کا سارا میرے پاس آ جائے، سارا میرے پاس آ جائے. یہ کوے کی حالت ہے. کوا ایسے ہی ہوتا ہے، کھا بھی رہا ہوتا ہے، ہر طرف نظر بھی منہ مار رہا ہوتا ہے، پھیر رہا ہوتا ہے آنکھیں. کوا نہ، شیعہ کوا نہیں ہوتا. خب دوسری امیر المومنین جو بیماری بیان کرتے ہیں کہ یہ بیماری انسان کے اندر کو ختم کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے انسان کو ہر اچھائی بری نظر آتی ہے. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ رہبر معظم فرماتے ہیں تمام جس کو اچھائی پسند ہے نا، تمام خوبیوں کی جڑ خمینی ہے. تمام خوبیوں کو جوڑ دو ایک ذات میں، اس ذات کا نام ہے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ. اگر اس ذات میں بھی کوئی تنقید کر رہا ہے، ادھر بھی کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ صوفی ہے، ادھر بھی کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ فلاں نظریہ ہے اس کا، یہ مکھیاں ہیں. مکھیاں، ایک تو مکھیاں، دوسرا امیر المومنین علیہ السلام جو فرما رہے ہیں اس کے اندر مرض ہے، مرض جس کی وجہ سے اس کو خوبیاں نظر نہیں آ رہی. دوسری بیماری کیا؟ عجب. بہت خطرناک بیماری ہے. جو انسان کے اندر ہو اس کو ہر اپنے زمانے کا بڑے سے بڑا کمال برا لگے. اس وجہ سے دیکھیں بعض مولانا رات میں عجب زیادہ ہوتا ہے. عجب کس کو کہتے ہیں؟ خود پسندی. خود پسندی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے آپ کو بڑی سی بڑی شخصیت، بڑی سے بڑا کمال چھوٹا نظر آئے گا، کیونکہ اپنے آپ کو سب سے اچھا سمجھتا ہے. بڑے سے بڑی شخصیت چھوٹی نظر آئے گی. میں اس کو کیوں سنوں، میں اس کا درس کیوں سنوں، میں بہت بڑا ہوں، میں علامہ طباطبائی کی کتاب کیوں پڑھوں، مجھے زیادہ آتا ہے. میں فلاں شخصیت سے کیوں فائدہ اٹھاؤں، مجھے زیادہ آتا ہے. یہ عجب ہے. عجب کی وجہ سے انسان علم سے بھی محروم ہو جاتا ہے. عجب کی وجہ سے انسان بہت نقصان اٹھاتا ہے. اس وجہ سے انسان میں خود پسندی نہیں ہونی چاہیے. جہاں پہ بھی بڑی کوئی شخصیت ہے، بڑا کردار ہے، عالم ہے، فاضل ہے، اس سے استفادہ کرے. امیر المومنین فرماتے ہیں عجب المرء، کسی شخص کا عجب، بے نفس ہی، اپنی ذات کے بارے میں عجب، اپنی ذات کے بارے میں عجب. عجب یعنی خود پسندی. احد حساد عقل ہی، یہ عجب ایک حساد ہے، حاسدوں میں سے ایک حاسد ہے جو آپ کی عقل کو ختم کر دے گا. حاسد بندہ کیا ہوتا ہے؟ امیر المومنین نے کیا کہا ہے؟ حساد عقل میں سے ایک عجب ہے. بڑی خوبصورت حدیث ہے. یعنی جو آپ سے حسد کر رہی ہیں نا، جو چیزیں آپ سے جو حسد کر رہی ہیں، جو چیزیں، ان میں سے ایک چیز آپ کی خود پسندی ہے. کیوں امیر المومنین نے یہ تعبیر استعمال کی؟ حاسد کرتا کیا ہے؟ حسد ہوتا کیا ہے؟ حاسد جو آپ کو ختم کرنا چاہتا ہے. حسد یہی ہوتا ہے نا. حسد یہ ہوتا ہے فلاں کے پاس یہ چیزیں کیوں ہیں، نہیں ہونی چاہیے. یہ حسد یہ اس کو کہتے ہیں. ایک اور چیز ہوتی ہے حسد کے ساتھ، وہ پھر کسی دن بیان کروں گا. ایک اور چیز بھی ہوتی ہے کہ انسان خواہش کرے کہ خدا اس کے پاس ہے مجھے بھی دے، اس کے پاس علم ہے مجھے بھی دے، اس کے پاس تقوی ہے مجھے بھی دے، اس کے پاس عزت ہے مجھے بھی دے. لیکن حاسد کیا ہوتا ہے؟ اس کے پاس مال ہے ختم ہو جائے، اس کے پاس اچھی بھینس ہے اس کی مر جائے. حسد کی نگاہ. کہتے ہیں نا ہم اپنے علاقے میں ایک دفعہ گیا، مجھے یاد ہے ہمارے ایک علاقے میں گیا تو میں تقریر ایک دن کی، تو میں واپس آیا
مریض ہوتا، آتے ساتھ مریض ہو گئے، کیونکہ اپنے علاقے والے سارے جانتے ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، تو ان کے اندر سے بندہ نکلا ہوا ہوتا ہے، بہت عرصے بعد جب جاتا ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ مثلا یہ اتنی مثلا گفتگو کر رہا ہے. تو میں جب واپس آیا فوراً آتے ساتھ مریض، شدید مریض ہو گیا. ہمارے ایک بزرگ آئے عیادت کے لیے، مجھے انہوں نے کہا آپ نے کہاں تقریر جا کے کی؟ وہاں پہ کچھ لوگ وہ بیٹھے ہوئے تھے جو اگر کسی کی بھینس دیکھ لیں اور کہیں کہ بڑی خوبصورت بھینس ہے، وہ بھینس مر جاتی ہے، دوسرے دن بھینس ہی مر جاتی ہے. تو ابھی آپ جو ہے کچھ ایسا کام کرو جس کی وجہ سے یہ سلسلہ ٹوٹے. نظر خطرناک چیز ہوتی ہے، نظر خطرناک چیز ہوتی ہے. خوب امیر المومنین فرماتے ہیں حسد، یہ کہنا چاہتے ہیں حاسد در حقیقت دوسرے شخص سے وہ چیز چھیننا چاہتا ہے، ختم کرنا چاہتا ہے. تو جب حاسد ہے تمہاری عقل کا، یعنی اگر تمہارے اندر خود پسندی آ گئی یہ تمہاری عقل کو مار دے گی. جب تمہاری عقل مار گئی تو پھر تم کہو گے انقلاب کیا ہے، پھر تو تم کہو گے امام خمینی کیا ہے، پھر تم کہو گے رہبر معظم کیا ہیں، پھر تم کہو گے فلاں عالم کیا ہیں، فلاں شخصیت کیا ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے الف بے دین کا نہیں آتا، بدتمیزی سے نام لے رہتے ہیں. سید جواد نے یہ کہا بدتمیزی سے، سید جواد اس طرح، سید جواد کو اس طرح کہو، بد اخلاق ہے. بالکل بالکل ایسے رہنمائی کرتے ہیں. حالانکہ خدا شاہد ہے پاکستان کی تاریخ میں اردو زبان کی تاریخ میں آغا جواد، استاد محترم آغا جواد نقوی جیسی شخصیت پیدا ہی نہیں ہوئی. آپ ان کی مثنوی کی یہ جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری کی تشریح کر رہے ہیں، پاکستان میں کسی نے ایسی شرح کی ہے؟ کسی نے نہج البلاغہ کو اس طریقے سے کھولا ہے؟ مشرب ناب پڑھیں. میں ایک بہت بڑے شاعر کے پاس ایک دن گیا، بیٹھا ہوا تھا آپ کے چکوال میں ہی، اچھا شاعر ہے، اس نے کافی کتابیں لکھی ہیں. میں نے اس کے کہا ہمیں بھی قدر نہیں ہے. میں نے اس سے کہا یار بھائی جان مجھے کچھ بتائیں شاعری کے بارے میں، اس کے اصول کچھ بتائیں. اس نے کہا اللہ کے بندے آغا جواد نقوی جیسی شخصیت کے پاس رہ کے مجھ سے پوچھ رہے. کہا میں تو خود ان سے استفادہ کرتا ہوں کہ وہ شعر کو کس طریقے سے اس کو شرح کرتے ہیں، کس طریقے سے اس کو بیان کرتے ہیں، کس طریقے سے اس کو کی تشریح کرتے ہیں. نہج البلاغہ، قرآن کریم کی تفسیر، سیاسی بصیرت، آئندہ سے آشنائی، کتنے کمالات ہیں ایک شخصیت میں. 4 دن بھی دین نہیں پڑھا، 4 لائنیں دین کی نہیں پڑھی. صحیح جواب یہ کہہ رہا ہے یہ بد اخلاقی ہیں، زبان درازی ہیں. یہ کیوں ہے؟ تعصب، اندر پلید ہونے کی وجہ سے. اندر پلید ہونے کی وجہ سے انسان بڑی بڑی شخصیات کے خلاف زبان کھولنا شروع کر دیتا ہے. ناکام ہے. خداوند متعال ان بیماریوں سے ہمیں کیا ہے؟ نجات دلائے. بحق محمد و آلہ الطاہرین. اے خدا بحق محمد